الموحدين والنار المهدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتلهم وغاصبهم وأعدائهم إلى يوم الدين. اللهم فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صلوات محمد وعلى آله. میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے لانے والے ان میں سے جس کا بھی چاہے دین کو الگ ہے. اللہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو دین کو مانتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، بلکہ اللہ ایسے لوگوں کے بجائے ایسی قوم کو، ایسی جماعت کو، ایسی سوسائٹی کو لانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے جو دین کو مانے تو دین کو چھوڑے نہیں. تو وہ سوسائٹی اور وہ قوم جو دین کو ماننے کے بعد دین کو نہ چھوڑے، اللہ اس کی صفتیں بیان کرتا ہے. پہلی صفت بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہوں گے یہی تو ہوں وہ یہی سننا. ان لوگوں سے خدا محبت کرتا ہوگا اور یہ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں. میں نے قرآن مجید کی آیت کا یہ خطرہ یہی تک پڑھا ہے. اگلے حصوں کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. یہ دین مان کر دین نہ چھوڑنے والی قوم کو ہوگی جس کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ خدا اس کو محبت کرے گا، وہ خدا سے محبت کریں گے. دوسری صفت یہ ہوگی کہ یہ ہر خدا کے دوست کے لیے ساری زندگی نرم رہے گی. اور جہاں یہ خدا کے ہر دوست کے لیے ساری زندگی نرم رہیں گے، جہاں خدا کے ہر دشمن کے لیے یہ سخت ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ
یہ ساری زندگی راہ خدا میں کوشش کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور جب یہ اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے تو کون کیا کہتا ہے کسی کے ریمارک، تبصرے، تنقید، ملامت سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے. میں بار بار آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ کہ باتیں یاد ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جس قوم میں، جس جماعت میں، جس سوسائٹی میں یہ بچے پیدا ہو جائیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ایسا کریکٹر، ایسی صفتیں جو قرآن میں بیان کی ہیں، یہ اگر کسی میں پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ بھی ہے من یشاء، اور جو اس فضل کو حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے یہ اپنا فضل عطا کرتا ہے. مگر اتنا یاد رکھو کہ جو اہل ہوگا اسی کو ملے گا، جو نااہل ہوگا اسے نہیں ملے گا. کیوں؟ کسی نااہل کو اس لیے نہیں ملے گا کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور کوئی اہل مستحق محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ بڑی وسعتوں کا مالک ہے. یہ میں نے آج کریمہ جو آپ کو سنائی ہے، اور میں مسلسل آپ کے سامنے روزانہ اس سلسلے میں تھوڑی تھوڑی باتیں پیش کرتا رہوں گا. تو آیت کے ترجمے کے بعد آج اور اگلے دنوں میں جو کچھ مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے اسے شروع کرتے ہوئے اور آپ کی توجہ حاصل کرتے ہوئے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا میں سمجھدار، عقل مند اس آدمی کو قرار دیتے ہیں جو اپنے مقصد کے مطابق کام کرتا ہے. بھائی یہی میں اپنا بیان شروع کر رہا ہوں، آپ یہ اپنی توجہ شروع کریں گے. جو آدمی اپنے مقصد کے مطابق کام کرتا ہے اس کو ہم عقل مند کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں. اور جو آدمی اپنے مقصد کے خلاف کام کرتا ہے وہ یا بے وقوف ہوتا ہے یا پاگل ہوتا ہے. یہ بات ایسی نہیں ہے جس میں مثالوں کی ضرورت ہو، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ ہر سننے والے کی سمجھ میں پورے طور پر آ جائے. اس لیے ذرا مثالوں کا سہارا بھی دینا چاہتا ہوں. ایک لڑکا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور اس کی زندگی میں سب سے اہم بات ایجوکیشن. اب دو طرح کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ لڑکے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جن کو رات اور دن، صبح اور شام، ہر مہینے، پورے سال ایک ہی فکر ہے کہ شور ختم ہو جائے، پریکٹیکل بھی ہو جائے، چوری بھی ہو جائے، اور ہم جب ایگزام میں امتحان میں بیٹھے تو فرسٹ ڈویژن بھی لائیں، فرسٹ پوزیشن بھی. ایسے پڑھنے والے لڑکے وہ ہوتے ہیں کہ جب دوسرے کھیلتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں، جب دوسرے سوتے ہیں تو یہ جاگتے ہیں، جب دوسرے باتیں کرتے ہیں تو یہ چوری کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہوشیار لڑکا ہے، یہ بڑا سمجھدار لڑکا ہے، یہ بڑا اچھا لڑکا ہے، اس لیے کہ ایجوکیشن اور تعلیم اس کا مقصد ہے اور یہ مقصد کے مطابق کام کر رہا ہے. اس کے بجائے کچھ اور لڑکے بھی ہوتے ہیں، رہتے ہوٹل میں ہیں، کھاتے ہوٹل میں ہیں،
کھیلتے کلب میں ہے، جاتے سلیمہ میں ہے، اور جب خرچ پھٹ جاتا ہے تو تار دے کے بعد سے پیسے منگاتے ہیں۔ ایسے لڑکوں کے لیے ہر آدمی کہتا ہے یہ نالائق ہے، یہ اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ انتہائی ناسمجھ ہے کہ اپنی ایجوکیشن اور تعلیم کو خراب کرتا ہے۔ کراچی میں اور اس بازار میں یہ مثال دینا بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی بزنس کرتا ہے، فیکٹری ڈالی ہے، دکان کھولی ہے، یہاں بھی دو طرح کے آدمی آپ کو دکھائی دے۔ ایک وہ ہے جو رات کو سوتا ہے تو یہ سوچتے ہوئے سوتا ہے کہ صبح ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اور بھول نہ جائے تو لوٹ کر کے سوتا ہے۔ جب بہت سے لوگ سوتے رہتے ہیں مجھے جاگ پڑتا ہے تاکہ اپنے کاموں کے لیے تیار ہو۔ بیمار بچے کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج کے یہ اپنی ڈیوٹی پر دکان پر فیکٹری میں چلا جاتا ہے، تو سب کہتے ہیں یہ بزنس میں کامیاب ہے۔ اور ایک دوسرا جو ہے کہ جب پوچھا تو دکان دیتی گھر کھلا جاتا ہے، کہا بھائی آج تم دکان تو نہیں دیتا، آج موڈ نہیں کھا جائے گا، تو ان کا ایک دن موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یہ دیوالیاں ہو جائیں گے دکان ان کی دکھ جائے گی، قرضوں میں یہ لگ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے ہر سننے والا میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ کرتا ہے تو لوگ اس کو سمجھدار کہتے ہیں، اس کو قابل تعریف قرار دیتے ہیں، اسے اچھا کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو اپنے مقصد کے خلاف، اپنے ایک کے خلاف کام کرتا ہے تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، ناسمجھ کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ اب تک میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کہی؟ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے میری بات کے لیے کہا تو ٹھیک ہے، تو اب میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہوئے؟ اگر بے سبب بے مقصد مسلمان ہو گئے ہیں بے جب جب کوئی ہمارے سامنے ایم نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میں ایک لفظ کہنا چاہوں گا، ضرورت ہے کہ بغیر مقصد کے اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ فقط پاگل ہوتا ہے۔ پاگل کے علاوہ کوئی آدمی بغیر مقصد کے کام، اچھا مقصد ہو برا مقصد ہو، بغیر مقصد ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بے مقصد مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم پاگل مسلمان ہیں، سمجھدار مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لفظ کو میں نہیں راضی ہوں تو آپ کیسے راضی ہو جائیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیوں مسلمان ہیں؟ میں ایک لفظ کہوں جس سے دنیا کا ہر سمجھدار مسلمان 10% کو اتفاق کرے گا۔ ہم مسلمان ہوئے ہیں جنت میں جانے کے، ہم مسلمان ہوئے ہیں ثواب اور نعمتیں پانے کے، ہم مسلمان ہوئے ہیں دوزخ سے، عذاب سے، سزا سے بچنے سے۔ اس میں کوئی گنجائش تو نہیں سکے سنے کی تربیت کی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہوئے ہیں دوزخ سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے تو میری ساری مثالیں آپ مجھے واپس کریں۔ اب اگر ہم کام مسلمان ہو کے ایسے کرتے ہیں کہ جنت کے بجائے ہم دوزخ میں جا رہے ہیں تو یہ طے کرنا ہوگا ہم اچھے مسلمان ہیں کہ برے ہو۔
ہم سمجھدار مسلمان ہیں یا پاگل مسلمان ہیں؟ اور اگر ہم کام ایسے کر رہے ہیں کہ دوزخ سے بچیں اور جنت میں جائیں تب بھی ہم سمجھدار مسلمان قرار پائیں تو معلوم یہ ہوا کہ دو طرح کے مسلمان ہوں گے. ایک مسلمان کو ہوگا جو مسلمان ہونے کے بعد دوزخ سے بچنے کی کوشش کرے گا, جنت میں جانے کی کوشش. ایک مسلمان کو ہوگا جو مسلمان تو ہو جائے گا مگر کام وہ کرے گا کہ جنت سے بچ جائے اور دوزخ میں پہنچ جائے. قرآن مجید کی اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے انہی دونوں طرح کے مسلمانوں کا تذکرہ ہے. اب ایک مرتبہ پھر سے آپ آیت کے الفاظ کا ترجمہ سنیں. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, ایمان لانے والوں تم میں سے جس کا بھی چاہے دین چھوڑ کر الگ ہو جائے, جس کا بھی چاہے دین چھوڑ کر کے الگ ہو جائے. تو میں ترجمے ہی کہ مجھے بلّہ کہوں گا اور بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. یعنی اللہ کا یہ کہنا کہ ایمان لانے والوں تم میں سے جس کا بھی چاہے دین چھوڑ کر کے الگ ہو جائے, اس کے کھلے ہوئے معنی ہیں کہ ایک مسلمان ایسا ہے جو ایمان لاتا ہے اور دین چھوڑ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے ایسا مسلمان جو ایمان لائے اور دین چھوڑ دے, ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے, ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو اس سے محبت نہیں ہے, ہم کو اس سے لگاؤ نہیں ہے, ہم اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں, اسے پسند بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تو ایسی قوم کو دیکھنا چاہتا ہوں, ایسے مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں, ایسی مسلم دین کی پیسی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو دین کو مانے تو دین کو چھوڑے نہیں, جو دین کو مانے اور دین کو چھوڑے نہیں تو اس کی پہلی صفت کی ہوگی کہ خدا ان سے محبت کرتا ہوگا اور یہ خدا سے محبت کرتے ہیں. جب یہ خدا سے محبت کریں گے اور خدا ان سے محبت کرے گا تو اس کو طرفہ محبت کا اثر یہ پیدا ہوگا. لاجک کا منطق کا خود بخود تقاضا یہ ہے مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کو مجھ سے محبت ہے, تو جو آپ کا دوست ہوگا اس سے مجھے محبت ہو جائے گی, جو میرا دوست ہوگا اس سے آپ کو محبت ہوگی. اور جب آپ کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے آپ سے محبت ہے تو جو آپ کا دشمن ہوگا اس کے لیے نفرت میرے دل میں خود بخود پیدا ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ ایسی قوم ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو اس کا کیریکٹر یہ ہوگا, اس کا کردار یہ ہوگا, اس کا اخلاق یہ ہوگا, اس کا ضابطۂ حیات یہ ہوگا کہ یہ خدا کے دشمن کے لیے سخت ہوں گے اور خدا کے دوست کے لیے نرم ہوں گے. اور تیسری صفت اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو راہ خدا میں کوشش کرتے ہوں گے, اور جب راہ خدا میں کوشش کریں گے تو ان کے سامنے فقط ایک ایم ہوگا, ایک مقصد ہوگا کہ ہم ایسی کوشش کریں کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے. اب دنیا والے ان کو اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے, ان میں سے کسی کی ترقی تجربے سے متاثر ہوئے بغیر, ملامت کرنے والوں کی ملامت سنے بغیر وہ اپنے سامنے لگے رہے. اگر یہ صفتیں پائی جائیں تو اس کے معنی کیجیے وہ مسلمان ہے جو دین کو مان کے دین کو چھوڑے. جو قرآن نے دونوں کیٹیگری کے مسلمانوں کا حال بتایا یا نہیں بتایا. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم ہمیں کیوں سنا رہے ہیں, تو میں آپ کو بعد میں سنا رہا ہوں, پہلے اپنے کو سنا رہا ہوں کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس قسم والے مسلمان ہیں یا اس قسم والے مسلمان. یعنی دین کو مان کے دین کو چھوڑ دینے والے مسلمان ہیں یا دین کو مان کے دین کو نہ چھوڑنے والے مسلمان. تو ہماری سوسائٹی اور معاشرے اور سماج کی بڑی تعداد اور اکثریت میجارٹی جو ہے یہ دین مانتی ہے اور دین کو چھوڑ دیتی ہے. لمبی چوڑی کی ضرورت نہیں. دین کو ماننا ایمان کو لانا, دین ماننا ایمان لانا سامنے کے بعد دین کو ایمان لانا, دین کو ماننا اور داڑھی ملانا.
یہی کے بعد شروع ہوگی. یہ کھلا ہوا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور کلمہ پڑھنا اور جب صبح کو مائک پر موسم اذان دینے لگے تو بجلا کے غصہ کرنا کبھی ختم نہیں کرو گے. یعنی اذان ختم ہو تو ہم نیچی نیچے پھر واپس ریکارڈنگ ہوتی ہے تو غصہ نہیں آئے. لیکن مائک پر اذان ہونے لگی اور نیند ٹوٹ جائے گی تو غصہ ہونے لگے. جب ہماری سوسائٹی میں یہ کیریکٹر پایا جائے, جس میں پایا جائے, مجھ میں پایا جائے یا کسی میں پایا جائے, یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے ہم ایمان لاتے ہیں اور دیتے ہیں. اللہ نے کہا فلاں فلاں چیزیں نہیں کھانا, یہ نہیں ہے ان کا کھانا حرام ہے. کہاں ہاں حرام تو ہے مگر ٹیسٹی بہت ہے. اور جو چیزیں حلال ہیں ان میں ٹیسٹ نہیں آتا. اتنا یاد رکھنے کی بات ہے, یا یہاں ٹیسٹ لے لو یا وہاں. تو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اپنے سننے والے ہر سمجھدار بچے سے لے کے ہر پورے ہر سمجھدار بچی اور بیٹی سے لے کے اپنی بیٹی بہن تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم جو مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہم خدا کے ماننے والے ہیں, ہم نبی کے ماننے والے ہیں, ہم 14 معصومین کے ماننے والے ہیں, ہم سے بڑھ کے جنتی کون ہوگا, ہمارے پاس جنت دوڑ کے آنے والی ہے, تو ہم کو اپنا حساب کرنا چاہیے کہ ہم دھوکے میں ہیں یا نہیں. میں مثالوں میں پھر آپ کو واپس لے جاؤں گا. کچھ آدمی جو ہوتے ہیں جو قرض لیتے ہیں حساب نہیں رکھتے ہیں. یہ بزنس والے ذرا جلدی سمجھتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو قرض لینے میں لون لینے میں اتنے تیز ہوتے ہیں, ایک سے لیا دوسرے کو دیا اور دوسرے سے لیا تیسرے کو دیا, اور جب کبھی انہوں نے سوچا ان کا 4 آدمیوں کا لون تھا, ایک سے لے کے چاروں کو ادا کر دیا, دہیت کیا ریسی کے بعد. مگر یہ کبھی حساب نہیں لگاتے کہ جو 4 آدمیوں کا لون اور قرض تھا وہ سب 2,000 روپئے تھے اور ایک سے لیا ہے اس سے 3,000 ملے. تو 4 کے قرضدار جن کے قرضدار تھے وہ کم ہو گئے, مگر ایک جو پیدا ہوا ہے وہ 2,000 کی بجائے 8,000 کی بجائے 10,000 والا ہے. تو جو اس طرح حساب نہیں کرتے ہیں, ایک دن پتہ لگتا ہے جب سارے کلیم ہوتے ہیں تو معلوم ہوا گھر سے بھی نکل گئے تو بات پر آرام کرنا. تو یہ کون ہوتے ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنا حساب نہیں کرتے ہیں. تو جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو ایسی ننگی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس کو پچھانے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ساری دنیا ملامت اور مذمت بھی کرتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں, اگر سال پر نہ پڑھنے والا لڑکا فیل ہوتا ہے اور اس کی مذمت کی جاتی ہے, کام نہ کرنے والا مزدور مل سے نکالا جاتا ہے, اس کی مذمت کی جاتی ہے, بزنس کرنے والا لون لیتا جاتا ہے, رضا نہیں کرتا ہے, اور جو دیوالیہ اور نظام ہو جاتا ہے اس کا گھر اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو پھر ہم کو بھی سوچنا پڑے گا. کوئی ایسا تو نہیں ہے خالی شدو اللہ الہ الا اللہ و شدو اللہ محمد رسول اللہ و شدو اللہ علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجج اللہ کہتے ہم نے اپنے کو جنتی سمجھ لیا ہے. اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے کیریکٹر اور کردار اور کرتوت کے ذریعے اپنے کو دوزخ میں پہنچاتے جا رہے ہیں. اگر مرنے کے بعد ہماری آنکھ کھلی اور رزلٹ ہمارے سامنے آیا تو یہ کوئی پچھتانے کا وقت ہوگا, اس وقت آدمی کے لیے عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو میں آپ کی خدمت میں جب تک یہاں حاضر ہوتا رہوں گا اس ممبر سے مجھے ایک ہی بات کہنا ہے کہ میں اپنے ہر مسلمان سمجھدار بچے اور بھائی کو, ہر بیٹی اور بہن کو جگانا چاہتا ہوں, بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اپنا حساب خود کرنا چاہیے.
چاہیے کہ ہم نے اسلام کو مانا ہے تو ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف آپ کے سامنے اگلے بیانات کا فاؤنڈیشن مجھے آج سے رکھنا ہے تو بات بڑھا کر کے اس منزل تک کے سننے والوں کو لانا ہے کہ یہ بات تو پیدا ہوتی ہے کہ دین کو مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور دین کو نمونے پیش ہو گئے نتیجہ سامنے آئے یعنی شریعت جسے رزق ہے اگر اسے ہم کھا رہے ہیں شریعت جسے حرام کہے اگر ہم اسے کما رہے ہیں شریعت جسے واجب ہے اگر ہم اسے چھوڑ رہے ہیں اس کے معنی کہ ہم ایمان لا رہے ہیں اور دین نکل جو آنے والا ہے سامنے جو آئے تو اللہ گرامی میں آپ کی توجہ حاصل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خود ایک سوال بن گیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا کیوں ہو میں اگلے دنوں میں آپ کے سامنے ان چیزوں کی تشریح کروں گا لیکن آج مجھ سے 3 لفظ سن کے یاد رکھیے جن کی تشریح میں نے آگے بڑھی آدمی کے پاس کچھ خیالات ہوتے ہیں کچھ دیکھنے والی باتیں ہیں آدمی کے دل میں کچھ خواہشیں آرزویں تمنائیں پیدا ہوتی ہیں کچھ خیالات ہوتے ہیں اور کچھ خواہشیں پیدا ہوتی ہیں ہر آدمی جو کچھ کرتا ہے یا تو ان خیالات کے ذریعے اثر کرتا ہے یا ان خواہشات کے ذریعے اثر کرتا ہے یعنی فرق اور عمل یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے کیسا ہے اور ہم چاہتے کیسا ہیں سوچنے کا نام ہے خیال اور چاہنے کا نام ہے خواہش اور دونوں کا جو اصل سامنے آتا ہے زندگی میں اس کا نام ہے عمل اور فرق تو اب میں آپ کے حوالے سے لفظیں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ایک آدمی بھی جو کسی اور قریب کہتا سب سے پہلے اپنے کو کرتا اگر ہم نے ایک آدمی بھی ایسا پایا جاتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے مسلمان ہوئے ہیں ابھی ہمارا دماغ مسلمان نہیں ہوا اگر ہم ایمان لاتے ہیں اور دین چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا دماغ مسلمان ہوا ہے تو ابھی ہمارا دل مسلمان نہیں ہے جب تک دماغ مسلمان نہیں ہوگا جب تک دل مسلمان نہیں ہوگا تب تک ہمارا حال یہی رہے گا کہ ہم ایمان لائیں گے اور دین کو چھوڑ دیں گے لیکن جس دن دماغ مسلمان ہو جائے گا جس دن دل مسلمان ہو جائے گا اس دن زندگی سے بہت مسلمان ہو جائے گی لائف سے بہت مسلمان ہو جائے گی کیریکٹر سے بہت مسلمان ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں عمل مشکل ہے مگر میرا ذاتی تجربہ ہے جس کی تائید اور ساتھ آپ دیں گے کہ اصل میں خیال مشکل ہوتا ہے دل کی خواہش مشکل ہوتی ہے جب دل میں خواہش بیدار ہو جائے اور دماغ فیصلہ کر لے تو صرف عمل کی بات نہیں ملتا ہم کو ایک پہاڑ پر چلنا جب تک ہمارا دماغ سوچ رہا ہے پہاڑ پر چلنا مشکل ہے تب تک چلنا مشکل ہے جب تک ہمارا دل سوچ رہا ہے پہاڑ پر نہیں چلنا چاہیے تب تک پہاڑ پر چلنا مشکل ہے لیکن جب دماغ نے طے کر دیا ہمیں پہاڑ پر چلنا ہی اور ہمارے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ اگر ہم پہاڑ کی اتنی اونچی چوٹی میں پہنچیں گے میں تو مثال جو بچے بھی سمجھ جائیں کہ ہم اگر اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گئے تو ٹیلی ویژن پر ہماری تصویر آئے گی کہ اتنے 1000 فٹ اونچی جگہ پر گئی بس جہاں سے یہ خیال پیدا ہوا اتنی اونچی چوٹی پر ہم چل جائیں گے تو ٹیلی ویژن پہ ہماری تصویر آئے گی ریڈیو پر ہماری خبریں آئیں گی میگزین میں ہمارا حال لکھا جائے گا اور دماغ نے فیصلہ کر لیا پہاڑ پر چلنا ہے دل نے فیصلہ کر لیا پہاڑ سیکھنا ہے اب مشکل سے مشکل پتھر پر
جب رکھنا ہو جاتا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے. یعنی میں آج اپنی تقریر میں اپنے سننے والوں کو اس منزل تک لانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایسے مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اس دین کو چھوڑے نہیں, اللہ کو ماننے کے بعد اس کے احکام سے بولے نہیں, حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے حلال کو حلال و حرام کو حرام مانے اور محمد علیہ السلام سے محبت کرنے کے بعد ان کے احکام پر ہم عمل کریں تو ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو مسلمان بنائیں. پھر دوسرا کام یہ ہے کہ دل کو مسلمان بنائیں. جب ہمارا دماغ مسلمان ہو جائے گا, ہمارا دل مسلمان ہو جائے گا تو پیغمبر کردار سے خود مسلمان ہو جائے گا. اور جب بیٹا مسلمان ہو جائے گا تو باپ بھی مسلمان ہو جائے گا. جب باپ مسلمان ہو جائے گا تو بیٹا بھی مسلمان ہو جائے گا. جب گھر میں دو آدمی مسلمان ہوں گے تو فیملی مسلمان ہو جائے گی. جب فیملیاں مسلمان ہو جائیں گی تو سوسائٹی مسلمان ہو جائے گی. اور جب سوسائٹیاں مسلمان ہوں گی تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. تو ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے دماغ کو مسلمان بنائیں. یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ سب کہیں گے ہمارا دماغ تو مسلمان ہے, تمہارا جو کہنا ہے, لیکن نہیں ہم آپ کو پہچان کرتے ہیں. جانچ کرنے کا طریقہ بتائیں کہ ہمارا دماغ مسلمان ہے یا نہیں, ہمارا دل مسلمان ہے یا نہیں. اور یہ بات ہمیں آپ کے سامنے بیان کرتی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب دماغ مسلمان ہو جائے گا, دل مسلمان ہو جائے گا تو ہماری زندگی, ہمارا عمل, ہمارا کیریکٹر, ہماری فیملی, ہماری سوسائٹی سب سے بہت مسلمان ہو. تو دماغ مسلمان ہے یا نہیں اس کی پہچان کرنا. جب تک ہمارا دماغ خدا کے خلاف سوچ سکتا ہے, میں رکا اس لیے ہوں کہ آپ سوچیں, جب تک ہمارا دماغ خدا کے خلاف سوچ سکتا ہے تب تک یہ بات کی پہچان ہے کہ بھی ہمارا دماغ مسلمان نہیں. جب ہم کو ایسی معرفت, ایسا یقین, ایسا ایمان حاصل ہو جائے کہ ہمارا دماغ خدا کے خلاف سوچنا بند کر دے, اس دن ہمارا دماغ مسلمان ہے. یہ سب جو باتیں ہیں اگلے دنوں میں جن کی تشریح میں آپ کے سامنے میں والا ہوں, اور انشاءاللہ آپ سنیں گے تفصیل اور دل کے مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے. دل میں خواہشیں پیدا ہو, لیکن ہمارے دل میں جو خواہش پیدا ہو جب وہ اللہ کے حکم سے, اللہ کے آدر سے ٹکرا جائے تو ہم اپنی خواہش پر کنٹرول کر کے اپنے دل کو اللہ کے آدر کا پابند بنا دے. یہ جب بات پیدا ہو جائے تو اس کے معنی کی دل مسلمان ہو. تب میں آج اپنے سننے والے بھائیوں بہنوں کو یہ دعوت دوں گا کہ میری آج کی باتیں کو آپ دونوں میں باقی رکھیں. کل میں رفتہ رفتہ ان کی تفصیلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا, لیکن جو میں نے بات کہی ہے مجھے کہ اگر ہم ایسے مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ دین کو مانے پھر دین کو چھوڑے نہیں جس کو خدا پسند کرتا ہے, تو ہمارا فریضہ ہوگا کہ ہمارا دماغ مسلمان ہو, ہمارا دل مسلمان. دماغ مسلمان ہونے کے معنی بیان کیے میں نے کہ خدا کے خلاف سوچنا چھوڑ دو. میرے بھائی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میرے بچے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, ہم مسلمان ہو گئے خدا کے خلاف سوچیں گے نہیں. ہم آپ کو جگہ بتاتے ہیں, سب پتا لگے گا خدا کے خلاف سوچتے نہیں سوچتے. گھر میں بیٹھے ہیں آرام سے, آرام سے گھر میں بیٹھے, پانی برس رہا ہے, کسی کا پانی برس رہا ہے, برس نہیں تو برس سکے, لیکن ہم بازار میں کھڑے اور پانی برسنے لگا, دکان بھی ہم ٹھیلے پہ لگاتے ہیں, بارش کا زمانہ بھی نہیں تھا, پانی
پانی برسنے کا سیزن نہیں تھا، اطمینان سے دکان لگایا. یہ فتوا جو پانی آیا تو ہمارا مال ٹھیک ہے. جب مال گرا تو ایمان ٹھیک گیا. ہم نے کہا پالنے والے یہ تو دیکھا ہوتا کہ ہم غریب کی دکان کا مال بھول گیا. بس آنے کا پانی تو ایک آدھ گھنٹہ پہلے جب کھایا ہوتا، بجلی کو چمکایا ہوتا، بادل گرجنا چاہیے ہوتے تو ہم کو بارڈیں مل جاتی ہوتی، دکان سمجھ لیتے. پالنے والے یہ کچھ اچھا نہیں کیا تم نے کہ ہمارا مال بھولے دیا. جب کبھی جناب اس طرح سے سوچے یہ بات کی دلیل ہے کہ ہم خدا کے خلاف دیکھ رہے ہیں. آگ لگتی ہی رہتی، کئی طرح کی آگ لگتی ہے، کوئی دلوں میں لگتی ہے، کوئی دماغوں میں لگتی ہے، اور پھر دکانوں اور مکانوں میں لگتی ہے. تو میں ابھی کوئی دماغ والی آگ نہیں بنا رہا ہوں تو پھر بناؤں گا. دکان میں آگ لگ گئی، مکان میں آگ لگ گئی. اور ایسے آدمی کو دکان میں مکان میں آگ لگی جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے 5 وقت. برابری میں دوسرا تھا جس نے کبھی عید بقرعید کے علاوہ سجدہ اللہ کو نہیں کی. نہ اس کی دکان جلی نہ اس کا مکان جلا. اور یہ جو بیچارے نمازی تھے نہ اس کی دکان بچی نہ ان کا مکان بچا. تو ایک مرتبہ نمازی نے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی یہ سب خدا کو دیکھ رہے ہیں اور ایسی آنکھوں کو دیکھا. خدا کہیں تو نہیں کر سکتا ماشاء اللہ میں، لیکن ایسی آنکھوں کو دیکھا کہ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اردو کا محاورہ یہ ہے کہ ایسی نگاہ سے دیکھ رہا ہے جسے کھا جائے. تو مسلمان ہو کے بھی ہم نے، بندے مومن ہو کے بھی ہم نے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی خدا کی طرف دیکھا. اور ماں اللہ کیسی آنکھیں دیکھا. ٹالنے والے جو تجھے سجدہ نہیں کرتا ہے اس کا مکان بچ گیا، اس کی دکان بچ گئی. اور جو تجھے سجدہ کرتے ہیں جب یہ ہماری مکان بچ گیا تو ہماری دکان بچ گئی تھی. تو جب کبھی ہمارا دماغ اس طرح سوچنے لگے اس کے معنی کہ ہمارا دماغ خدا کے خلاف سوچ رہا ہے، اور جب تک ہمارا دماغ خدا کے خلاف سوچ رہا ہے تب تک ہمارا دماغ مسلمان نہیں ہوا. دل والی بات میں اسی مرحلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دماغ خدا کے خلاف جب سوچنا بند کر دے گا تب ہمارا دماغ نکل جائے گا. یہ بات کب پیدا ہوگی؟ یہ بات کب پیدا ہوگی؟ یہ بات تب پیدا ہوگی جب ہمارے دل میں، دماغ میں، خیال میں، روح میں، زمین میں، پوری زندگی میں یہ ایمان مضبوطی کے ساتھ جم جائے کہ جب ہم نے سمجھے ہو کے اپنے کو خدا کے حوالے کیا ہے، مسلمان ہوئے ہیں ہم، ایمان لائے ہیں ہم، تو وہ خدا جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو تواب ہے، جو غفار ہے، جو کریم ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رؤوف ہے، ایسا خدا ہمارا برا کے قریب ہو. جب وہ ان کی بڑائی سوچ رہا ہے کہ اس کے دشمن ہے، کہ اسے نہیں مان رہے ہیں، کہ ہم اسلام لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے ایمان اسلام قبول کر کے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو اللہ ہمارے لیے برائی کو سوچ ہی نہیں سکتا ہے. وہ جب کرے گا تو ہمارے لیے بھلائی کرے گا. اگر ہم مضبوطی کے ساتھ اپنے قلب و دماغ میں اس خیال کو جما لیں تو ہمارا دماغ خدا کے خلاف سوچنا چاہیے. گھر بن جائے گا تب بھی وہ دماغ جو مسلمان ہے وہ سوچے گا کہ اس گھر کے باقی رہنے میں کوئی ہم کو نام پہنچنے والا تھا. اس نقصان سے بچانے کے لیے مالک نے یہ کرم کیا ہے کہ جب اس طرح ہم سوچنے لگے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دماغ مسلمان ہے. نعمتیں ساتھ خدا کو ماننا بہت آسان ہے، مگر جب وہ نعمتیں واپس لینے سب چل کر راضی رہنا دشوار. کامیابی پر کامیابی ملتی جائے
کہ خدا سے راضی رہنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب ناکامیابی ہو جائے تو خدا سے راضی رہنا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی ساری زندگی صحت مند رہے، کبھی بیمار نہیں ہو تو اللہ کا شکر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بیمار ہو جائے اور اس کے بعد بھی ایسا ہی راضی رہے جیسا تندرستی میں راضی تھا، تو یہ تو بڑی ہے اس بات کی کہ آدمی کا دماغ مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ کے گھروں میں صحیح کاملہ موجود ہوگی جس میں امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعائیں جمع کی گئی ہے، صحیح کاملہ ان دعاؤں کا مجموعہ ہے جو ہمارے آپ کے کہتے امام سبھا کا۔ اگر آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے، اور نہیں اتفاق ہوا ہے تو کریں گے۔ جیسا علم کا خزانہ ہم کو لیکن بلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ویسے ہی علم و ایمان و معرفت و عمل صالح کا خزانہ ہم کو صحیح کاملہ صحیح سجادیہ میں ویسے ہی ہو۔ نازل بلاغہ میں وہ تقریریں ہیں جو مولانا نے، نازل بلاغہ میں وہ خط ہے جو مولانا نے لکھے، نازل بلاغہ میں وہ ارشادات ہیں جو مولا کی زبان مبارک میں لکھے، اور صحیح کاملہ میں وہ دعائیں ہیں جو بنتے ہو کر کے کہتے امام نے اپنے خدا کا، اس میں بھی علم و عمل اور معرفت کا خزانہ ہے، اس میں بھی علم و عمل اور معرفت کا خزانہ ہے۔ تو میں آپ کو فکر درد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب صحیح کاملہ کہیں، صحیح سجادیہ کہیں تو اس میں آپ کو دو سی دعائیں ملیں گی، جن کی ہیڈی ملے گی، کھڑکی ملے گی۔ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، جب سفر سے واپس آتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، جب رمضان نصرت ہوتا تو یہ دعا پڑھتے تھے، جب قرآن خرچ کرتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، جب کوئی بلا نازل ہوتی تھی تو یہ دعا پڑھتے تھے، جب نعمت پاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ ساری تبدیلیاں آپ کو ملی، تین دعاؤں میں آپ کو ایک دعا ملے گی جس کے لیے آپ کو یہ ایمان کی ہوتی ملے گی کہ امام زین العابدین علیہ السلام بھائی جب کل کے امام ہے تو سبھی کو سلوات کرنا چاہیے۔ تو امام جب گناہ ہوتے تو دعا کرتے تھے، اس دعا کا پہلا فقرہ ہے جس کا میں ترجمہ سناتا ہوں، جو دنیا میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان کو بتائے گا اس جماعت کو مسلمان بنانے کا ذریعہ کیا ہے۔ سمجھو کہ ساتھی اور جاتا ہے، جب امام دینے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ پالنے والے کل میں اچھا تھا، صحت مند تھا، بیمار نہیں، آج میں بیمار ہوں۔ تو کل جب میں اچھا تھا، بیمار نہیں تھا، تب میں نے محنت کر کے تیری عبادت کی تھی اور تیرے مجھے عبادت کا ثواب دیا، اور آج جب میں بیمار ہو کے مجبور ہو گیا ہوں کہ مثلا میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، یا میں 2 گھنٹے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، یا میں 1000 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ مجھ میں طاقت ہوتی تو میں پڑھتا، تو آج میں مجبور ہو گیا ہوں بیماری کی بنا کر، لیکن کیونکہ میری نیت آج بھی ویسی ہی عبادت کی ہے جیسے کل کی عبادت کی، تو آج تو مجھے وہی ثواب جو کل عبادت کرنے کے بعد کیا تھا، عبادت نہ کرنے کے باوجود میری مجبوری کے بنا پر میری نیت پر دے رہا ہے۔ اس بات کو سرکردہ پوچھتے کیا پالنے والے کل میں طاقت رکھتا تھا، دیکھ رکھتا تھا، میں نے صحیح عبادت کی تو مجھے ثواب ہوا۔ آج تم نے مجھے بیمار ڈال دیا، میں کمزور ہو گیا، مگر میرا جی چاہتا ہے عبادت کرنے کا، عبادت نہیں کر سکتا ہوں، تو تم نے اپنے کرم سے مجھے بڑا ثواب آج بھی دے دیا، اس لیے کہ میں بیماری سے مجبور ہو گیا ہوں، مگر میری نیت میں فرق نہیں آیا۔
جو مجھے خطرہ سنانا تھا جناب جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کے خلاف نہیں سوچا کرتا ہے وہ تیرا نہیں ہے میرے بچے خاص طور سے یاد رکھنا تو اطمینان فرماتے ہیں کہ پالنے والے میں طے نہیں کر پاتا ہوں کہ کل جب میں صحت مند تھا اچھا تھا تب اس صحت پر تیرا شکر زیادہ ادا کروں کہ آج تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے اس بیماری کو کیا کہ تیرا زیادہ شکر ادا کروں اس لیے کہ کل تو نے مجھے صحت دی تھی تو جب میں نے محنت کل سے عبادت کی تب ثواب پایا اور آج بغیر محنت کے مجھے ثواب ملا تو یہ ایمان جو خدا کے سامنے مناجات کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں یہ دعا جب کتابوں میں محسوس ہو کے ہم تک آپ تک پہنچے گی تو ہمارے لیے رہبری کا سامان بنے گی قیادت کا سامان بنے گی اور دباؤ کیسے مسلمان ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے بندے کو کیوں کو بھیجے اللہ اللہ جو ہر عقیدے پر چاہے وہ نعمت ہوتا ہے مصیبت ہو بندے مومن کا دل راضی رہے کبھی اللہ کے خلاف نہ سوچے یہ ہے وہ منزل جہاں تمام مسلمان کو میں آج آپ کو زیادہ محنت نہیں دوں بس اپنے بیان کو اس منزل تک لانا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کسی نیک انسان کو زندگی میں کوئی تکلیف ہوتی ہے یہ جگہ سن کے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس دنیا میں اگر نیک انسان کو کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی سوچنے لگتا ہے اور اگر وہ نہیں بھی سوچتا ہے تو سوسائٹی اس کو سکھانے لگتی ہے کہ کیسا اللہ ہے کہ تم نیکی بھی کرتے ہو اور تکلیف بھی شروع کو دے رہا اور جب کبھی دنیا میں سرکشی کرنے والے نافرمانی کرنے والے گناہ کرنے والے برائیاں کرنے والے آرام سے رہتے ہیں موجے مارتے ہیں تو لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں یہ کیسا خدا ہے یہ کیسا انصاف ہے جو نیکی کر رہا ہے وہ تکلیف میں ہے اور جو گناہ کر رہا ہے وہ آرام میں ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تمام خدا کے خلاف سوچنے لگتا ہے تو میں آپ کو ایسی بات یاد دلا دوں اور ایسی باتیں یاد دلا دوں کہ اگر انہیں ہماری سوسائٹی ہمارا سماج ہمارا سننے والا مرجات رکھے گا تو کبھی کسی برے کو آرام میں دیکھ کے اور کسی نیک کو اچھے کو تکلیف کو دیکھ کے خدا کے خلاف کبھی نہیں سوچے گا ہم لا سکتے ہو کتنے ہی نیک ہو جائیں کتنے ہی بڑے مومن ہو جائیں کتنا ہی ایمان بلند ہو جائے عمل میں تو کتنے ہی اونچے ہو جائیں لیکن ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے ایک حسین کا میں نے نام لیا ہے مگر حسین سے پہلے گزرے سب کو سوچیے جناب آدم جناب نوح جناب ابراہیم جناب موسیٰ جناب عیسیٰ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات امیر المومنین بن ابی طالب معصوم کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا امام حسن امام حسین یہ اگلی تاریخ ہو گئی اور جو چوتھے امام پانچویں امام بارہویں امام تک یہ سب وہ لوگ ہیں جو پوری اللہ کی کائنات میں مخلوق کے سب سے بہتر بقیہ سب سے یہ بہتر جتنے غیر معصوم ہیں ان سب سے معصوم ہوتے ہیں ساری امتوں سے نبی ہوتے ہیں نبیوں میں رسول ہوتے ہیں رسولوں میں 5 ملی نظم رسول ہوتے ہیں ان 5 میں سب سے زیادہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر نے کہا جو کمالات میرے پاس ہیں کئی کمالات میرے اہل بیت کے پاس قرآن کے اہل بیت صلاۃ السلام جو ہیں جو ان سے کم پر ہیں اور ساری کائنات سے لیکن اب ذرا سوچیں آپ شیطان آج تک مزہ کر رہا ہے اسی دنیا پہ گناہ کر رہا ہے گناہوں پر اٹھا رہا ہے سوسائٹی کی سوسائٹی کو قوم کو دنیا کو تاریخ سے گمراہ کر رہا ہے اور زمین پر راج کر رہا ہے آج تک مسکرا رہا ہے ہنس رہا ہے اس کو بے نمازی بنا دیا اس کو بے ایمان بنا دیا اس کو بے دین بنا دیا اس کو ایک گناہ میں ڈال دیا اور آدم زمین پر آئے تو روکے ہوئے
میں نے تاریخ کی بنیاد آپ کے سامنے رکھ دی، اب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جناب موسیٰ وطن چھوڑ کے پھرا وطن ہو رہے اور فرعون خدائی کر رہا، نمرود حکومت کے تخت پر بیٹھا ہے اور جناب ابراہیم ہاتھ میں ڈالے گا۔ ان کی جوتیوں کو ایسے خدا چومے تو خبر کرے، وہ مدینے کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، وہ بچے پتھر پھینک رہے ہیں، دشمن کیڑا پھینک رہے ہیں، عورتیں کانٹے دکھا رہی ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو گلے میں چادر کا ٹھنڈا ڈالا جا رہا ہے۔ ابو لہب آرام سے ہے، ابو جہل آرام سے ہے، مکے کے کتنے آرام سے ہیں اور پیغمبر سے ابو لہب کی وہ بیوی جو پیغمبر کے ڈیرے میں اتنی آگے بڑھی کہ اللہ نے اس کے شہر کی مذمت میں پورا مذمت میں نازل کیا ہے، وہ آرام سے ہے۔ اور خدیجہ کے یہاں جب معصوم کونین فاطمہ زہرا کی پیدائش سے بتاتا ہے تو پیغمبر کو یہ جواب ملتا ہے کہ تمہارے شوہر نے کیونکہ ہمارے پتوں سے انکار کر دیا ہے لہذا ہم تمہاری مدد کے لیے تو تنہائی کدھر ہے، سناٹا کدھر ہے، تکلیفیں کدھر ہے، سہمتیں کدھر ہے، دکھ کدھر ہے؟ آپ دیکھو یہ جناب اعظم سے لے کر کے خاتم تک اور مولا سے لے کر کے 12 امام تک تکلیفیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح جو فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، شداد ہے، یزید ہے، یہ سب آرام سے نظر آ رہے ہیں تو ہم خوش ہو جائیں لیکن خاک پائے ہوئے اور ہم میں کوئی آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے مگر پھر بھی اتنا برا نہیں ہو سکتا ہے جتنا برا یزید تھا، جتنا برا شمر تھا، جتنا برا حنظلہ تھا۔ تو جب وہ ہم سے زیادہ برے ہو کر کے آرام میں تھے اور یہ ہم سے زیادہ اچھے ہو کر تکلیف میں تھے تو پھر ہم کو یقین رکھنا چاہیے نہ اس دنیا کے آرام کو دیکھو نہ اس دنیا کی تکلیف کو دیکھو، بلکہ دماغ کو مسلمان رکھو کہ اس نے اپنے بندے مومن کے لیے جس نے بھلائی سمجھی ہے جب آدمی اس یقین پر اس ایمان پر آ جاتا ہے تب اس کا جواب مسلمان ہوتا ہے اور کربلا والے دن سے جن کا جواب مسلمان ہے، کربلا والے دن سے جن کا جواب مسلمان تھا، ایسا مسلمان تھا، ایسا مسلمان تھا۔ اس چھوٹے چھوٹے بچے یاد میں ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس میں دے رہے ہیں اور ان کے رونے کی آواز باپ کے سامنے بھی آ رہی ہے اور ماں کے سامنے، لیکن ماں یہ سوچنے کے بجائے کہ پالنے والے ہم ایمان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے بچے پیاسے ہیں، وہ پیاسے ہیں، یہ نہیں سوچتی ہے بلکہ یہ سوچتی ہے پالنے والے تیرا فکر احسان ہے کہ تم نے ہم کو ایسا سیکھ دیا ہے کہ ہم نگاہ میں ہر قربانی کے لیے اپنے لیے ایک کے بعد ایک بڑھتا ہوا سوچتے ہیں۔ سے کربلا والے ان کا دماغ اس حد تک مسلمان تھا، اس حد تک مسلمان تھا، اس حد تک مسلمان تھا۔ ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ سنا کے میں بھی تمام کرنا چاہتا ہوں، ان کا دماغ اس حد تک مسلمان تھا یہ ماں ہو کے پوری ماں ہو کر کے جناب بات کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا اتنے آدمی شہید ہو گئے تمہیں کس بات پہنچے ماں کہتی ہے اولاد زندہ بوڑھی ماں چاہتی ہے جوان بیٹا زندہ، لیکن کربلا والے ایسے مسلمان دماغ والے تھے کہ جناب بہت کی مادر گرانی جناب بہت سے شکایت کے بدلے لڑکے میں سکتی ہے اتنے سے ہی ہو گئے، اتنے سے میں خالی ہو گئے، سب نگاہیں اتنی باتیں آ گئی بہت دن کیا مجھے صحیح ہو کے اپنے دادی کے سامنے سوچنے ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ اور پھر فرماتی ہے یہ میں کتابوں کے الفاظ نہیں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، جو کتابوں میں واقعہ لکھا ہے اس کو اپنی الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ جناب بہت کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا
اگر میرے مذہب میں عورتوں کو جہاد سے روک نہ دیا گیا ہوتا تو میں خود جاتی اور میدان میں جا کے اپنے مولا پر نثار ہو جاتی، لیکن کیونکہ اسلام میں عورتوں کو جہاد روک دیا گیا ہے عورتوں کو، زیادہ میں تمہاری حجامت کرتی ہوں، ورنہ میں نہ ہو تو تمہاری حجامت نہ کرتی کہ تم جاؤ اور قربان ہو جاؤ تاکہ تم کو شہادت کا سواب ملے اور مجھے شہادت کے لیے کرتا بزرگ دل کتنا مسلمان ہے، جوان دل ہے، جوان دل ایسا جوان دل کہ شادی کر کے دلہن کی بیوی کے ساتھ میں جو گھر جا رہے تھے کہ راستوں میں جو سیل کا قافلہ مل گیا تو گھر جانے کے بجائے کربلا دماغ سے کیسے مسلمان ہو ذرا پہچانتے جائیں گے، صاحب کی ماں کا دماغ دیکھ لیا کیسا مسلمان ہے، اب ذرا باہر کا دماغ میں ماں میں شہید ہو کے آپ کو خوشبو بنانا چاہتا ہوں کا بیٹا اگر دیر بات کی ہے ماں اگر اجازت دے دیجیے تو اس کو میں بلا کے لایا ہوں اسے وہاں چلے جاؤ بڑا پیچھے چلے جاؤ، کس کو کہتے ہیں اپنا اجازت دے دیجیے کا میرا تمام مسلمان ہے، میں جو کام کرنا چاہتا ہوں ماں کو راضی کر کے ناراض کرتے ہوں، اور میں نے کہا دماغ سے اسلام میں فرق نہ آنے پائے، زیادہ کہا جاؤ بیٹا جاؤ، مگر دیکھو بیوی اگر روکے تو ماننا نہیں، یعنی دماغ میں مومن اور مسلمان ہو گیا ہے اس کے درجے اسلام و ایمان میں فرق نہ آنے پائے، اور تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پھر اپنی بیوی کے لیے جو پہلے سے باہر نکلے کا ماں خدا حافظ اور قیامت میں ملے دعا کرو کہ جو تمہارا کچھ کیا ہے اس کا ہم میدان میں حق ادا کرتے ہیں، جاؤ بیٹا میری دعا تمہارے ساتھ ہے، مگر یہ پوری کو لے کے سمجھ رہے ہو قرآن کی خدمت کر جا رہا ہوں، کہا اپنی بیوی کو لے کے ایمان کے پاس آئے اور کہا مولا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں، جان شہادت دینا چاہتا ہوں، جان دینا چاہتا ہوں، جان چلی جائے تو بات اور ہے، اور جان دینے کے لیے آدمی کو جاگ ہو جائے یہ بڑی بہتری ہوتا ہے جب دماغ مسلمان ہوتا ہے، کہا مگر میرے ساتھ یہ میری بیوی ہے یہ آپ کی خدمت کی حاضر ہوئی ہے، ان کی درخواستیں ہیں، اگر آپ یہ کو پورا کر دیں تو میں اس کے ساتھ میدان میں چلا جاؤں، کیا بات بتاؤ تمہاری بیوی کیا چاہتی ہے، کیا پہلی بات تو یہ چاہتی ہے کہ آپ یہ گارنٹی دے لیں، یہ ضمانت دے لیں اس دنیا میں ہمارا ان کا ساتھ نہیں رہا مگر سنت میں یہ ہمارے ساتھ رہے گی، یعنی مسلمان کا دماغ کیا سوچ رہا ہے، مسلمان کا دماغ نہیں سوچ رہا ہے کہ دنیا رہے یا نہ رہے، لیکن جنت کے لیے ہم مسلمان ہوئے ہیں بات میں ذمہ داری لیتا ہوں بات آدمی جب جہاز تمہارے ساتھ جنت میں رہے گے اور تم جنت میں ان کے ساتھ رہے گی، اب یہ بہت کو جمع کر کے دینی ہے، یہ بہت کی بیوی کی جمع کر کے دینی ہے، یہ مرنے جا رہے ہیں جو تیرا ہونے کا تیار ہے اس لیے کہ جمع کر دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے یہ کہتی ہے کہ بہت تمہارے مرنے کے بعد میرے سونے کی حفاظت کرنے والا کوئی مل جائے گا، زیادہ مجھے سیدھی زیادہ کے سونے میں جگہ دلا دو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد میرے سونے کی حفاظت اگر نہ ہو تو زیادہ کے سونے کی حفاظت تو ہوتی رہے گی، جاؤ چلی جاؤ اپنی بیوی کے پاس، جاؤ دونوں کے پاس بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد پھر جناب بعد میدان میں گئے ذرا بات پہچانے ماں کا دل کتنی دماغ کتنا مسلمان ہے، باپ کا دماغ کتنا مسلمان ہے اور بیوی کا دماغ کتنا مسلمان ہے، جو مرحلے ہیں سن لیجیے کہ دماغ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو کیسے واقعات پہ جاتے ہیں، اور میں مزید تمام کے دیتا ہوں جناب صاحب میدان میں گئے جا کے لڑے اور زخمی ہوئے، کیسے زخمی ہوئے، دونوں کھانے زخمی ہو گئے، ہاتھ بےکار ہو گئے، کام کو نہیں کر سکتے ہاتھوں سے، اب زخمی ہو رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے مگر دماغ مسلمان ہے زیادہ اطمینان کے ساتھ دیکھ رہی ہے، ادھر زخم لگتا ہے خون بہتا ہے، ادھر یہ شکر ادا کرتی ہے مالک تیری امانت ہے کہ سب واپس پہنچا رہی ہے، مگر شوہر کی مجبوری جب دیکھی کہ دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں اب دشمن زخمی کر رہے ہیں تو بے چین ہو کے باپ کی بیوی ایک لوہے کی سلاخ لے کے نکل آئی، لیکن وہیں سے جناب باپ نے امام کی خدمت میں ہر گزارش کی مولا
آپ میری بیوی کو واپس بلا لیں، اس لیے کہ مجھے جان دینا تو آسان ہے، لیکن میری بیوی مجمے میں آ جائے مجھے یہ دوبارہ نہیں ہے۔ حسین نے وہیں سے آواز دی، صاحب کی بیوی غلط آؤ، عورتوں پر سے جہاد ثابت ہے۔ میں اپنے سننے والوں کو اس بات کہنا چاہوں گا، زخمی شوہر سامنے ہے، مجبور شوہر سامنے ہے، جس کو لوگ زخم پہنچا رہے ہیں اس کی بے چینی کے سامنے ہے، لیکن جیسے امام نے آواز دی ویسے ہی باپ کی بیوی نے سلٹ کے بتایا میرا دماغ مسلمان ہے، میں شوہر کی مجبوری پر اپنے دماغ کو راضی کر سکتی ہوں، مگر ایمان